Assalamu alaikum. I welcome you all in the lecture 15th of Web Design and Development. Today we'll talk something more about Java Database Connectivity, JDBC, as you know about it. In the last lecture we studied JDBC. We figured out how to connect to database, how to retrieve data. Today we'll discuss more about it. We will discuss how we can update into the database, how we can make our queries and other statements more efficient. So we will discuss a lot more about JDBC in today's lecture and in the next lectures, and I hope that you'll be doing a lot of exercises with it تاکہ آپ لوگ ساتھ ساتھ اس کو پریکٹیکلی بھی دیکھ رہے ہوں اور چل سکے. اگر آپ کی کوئی کویشچنز ہیں تو ہمیں ضرور بھیجیں. وی ول بی مور دین ولنگ ٹو ریسپونڈ ٹو یور ای میلس. JDBC پہ آگے بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم لاسٹ لیکچر کا ریویو کر لیں. آپ نے میرے بولنے سے پہلے اسٹیپ خود سے بولنا ہے. میں تھوڑا بولوں گا آپ کے ساتھ اسٹیپ, لیکن پہلے میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ بھی بات کریں گے. تو جو ہم نے JDBC کرتے ہوئے کچھ اسٹیپس ڈسکس کیے تھے, اس میں سے پہلا اسٹیپ کیا تھا؟ پہلا اسٹیپ تھا بالکل صحیح کہ اپنے پیکج امپورٹ کریں. پیکج بتا سکتے ہیں آپ مجھے کیا امپورٹ کرتے تھے؟ ہم پیکج امپورٹ کرتے تھے java.sql. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہم کیا کرتے تھے؟ ہم اپنا ڈرائیور لوڈ کرتے تھے. ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس بہت سارے ڈرائیورس اویلیبل ہیں اور جس طرح کی ڈیٹا بیس ہوگی اس طرح کے ہم ڈرائیور لوڈ کریں گے. آگے کیا کرتے تھے؟ ہم اپنا کنیکشن URL بناتے تھے اور اس ڈرائیور کی ہیلپ سے ڈرائیور مینیجر کلاس کو یوز کرتے ہوئے کنیکشن URL پاس کر کے ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کر لیتے تھے. وہاں پہ اگر ہمیں ضرورت ہوتی تھی تو ہم ساتھ یوزر نیم اور پاسورڈ بھی دیتے تھے. اگلا اسٹیپ بتائیے. اگلے اسٹیپ میں ہم اس کنیکشن کو یوز کر کے ایک اسٹیٹمنٹ کا آبجیکٹ کریٹ کرتے تھے, اور اس اسٹیٹمنٹ کا آبجیکٹ وہ تھا جو کہ ڈیٹا بیس سے کمیونیکیٹ کرنے میں ہماری ہیلپ کرتا تھا. اس کنیکشن کے بعد, اسٹیٹمنٹ آبجیکٹ کے بعد, اس اسٹیٹمنٹ کے تھرو ہم کوئریز کو ایگزیکیوٹ کرتے تھے. اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ ہم یہیں سے اپنی DML اسٹیٹمنٹس بھی ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. تو کوئری ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک میتھڈ تھا ایگزیکیوٹ کوئری, جو کہ ہمیں ریزلٹ سیٹ ریٹرن کرتا تھا. اس ریزلٹ سیٹ کو ہم پروسیس کرتے تھے. ایک لوپ ہم نے دیکھی تھی, وائل لوپ, جس میں ہم ریزلٹ سیٹ پروسیس کر رہے تھے, اور اس وائل لوپ کے اندر ایک ایک کر کے ریزلٹ سیٹ سے ہم ڈفرینٹ کالمس کی ویلیوز جو ہمیں چاہیے تھی وہ نکالتے جا رہے تھے. ڈفرینٹ میتھڈز آپ کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیے تھے کہ ریزلٹ سیٹ کا گیٹ اسٹرنگ ہو سکتا ہے, گیٹ انٹ ہو سکتا ہے, جس فارم میں آپ ڈیٹا چاہیں وہ لے سکتے ہیں. ریزلٹ سیٹ کو پروسیس کرنے کے بعد کنیکشن کو کلوز کرتے تھے, اور میں نے کہا تھا کہ یہ اسٹیپ انتہائی امپورٹنٹ ہے بیکاز جو ہماری ڈیٹا بیس ہے اس کے لمیٹڈ نمبر آف کنیکشنز ہوتے ہیں, اور اگر ہم کنیکشنز اوپن کرنے کے بعد ان کنیکشنز کو کلوز نہیں کریں گے تو یہ ریسورسز کی ویسٹیج ہوگی. کنیکشنز ایکسٹرنل ریسورسز ہیں, اور جاوا کے اندر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو میموری ہے اس کی مینجمنٹ تو JVM آپ کے سافٹ ویئر خود ہی کر لیتے ہیں, لیکن کنیکشنز اور باقی جو ایکسٹرنل ریسورسز ہیں جیسے فائلز ہیں اور نیٹ ورک کے ریسورسز ہیں, ان کی مینجمنٹ اسٹل یہ پروگرامر کی رسپانسبلٹی ہے. تو کنیکشن کلوز کرنا یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. تو یہ کچھ اسٹیپس تھے جن کو دیکھ کے ہم نے ڈیٹا بیس میں سے ڈیٹا کو لوڈ کیا تھا. اب بات لاسٹ ٹائم چلی تھی اسٹیٹمنٹ آبجیکٹ کے ساتھ, اور اس سے ہم نے ایگزیکیوٹ کوئری کا ایک میتھڈ تھا وہ ہم نے چلایا تھا اسٹیٹمنٹ آبجیکٹ کے اوپر. ایگزیکیوٹ کوئری کے میتھڈ نے ہمیں دیا تھا ریزلٹ سیٹ. ریزلٹ سیٹ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ بالکل ڈیٹا بیس میں جو آپ نے کوئری کی ان کا جو ریزلٹس ہے ٹیبل کی فارم میں ایک کاپی ہے, اس میں سے آپ ایک ایک کر کے ایٹریٹ کریں, کالمس نکالیں, اپنی ویلیوز کو پروسیس کریں. آج جو میں پہلی اگزامپل آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ اس طرح سے ہوگی کہ اس میں ہم پچھلی ساری چیزیں بھی دیکھ لیں گے اور ہم ایک DML اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ کر کے دیکھیں گے. DML اسٹینڈس فار ڈیٹا مینیپولیشن لینگویج. اگر آپ نے ڈیٹا بیس کے اندر کچھ انسرٹ, اپڈیٹ یا ڈیلیٹس کرنے ہوں تو وہاں پہ ہماری DML کام میں آتی ہے. DML کے ساتھ ساتھ کچھ اور طرح کی بھی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو DDL میں لائک کرتی ہیں, DDL کی کیٹیگری میں, ڈیٹا ڈیفینیشن لینگویج میں, جس میں کریٹ, ڈراپ وغیرہ کی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. اگر آپ نے ٹیبل کریٹ کرنا ہو, ٹیبل ڈراپ کرنا ہو یا کچھ اس طرح کا کام کرنا ہو تو وہ DDL کی کیٹیگری میں آ جاتی ہیں. اب ہم نے جو لاسٹ ٹائم ایگزیکیوٹ کوئری کا فنکشن دیکھا تھا, اسٹیٹمنٹ آبجیکٹ پہ آپ اس کو کال کرتے تھے. ایگزیکیوٹ کوئری کا فنکشن کرتا تھا کہ ہمیں ڈیٹا بیس سے کوئری کا ریزلٹ اٹھا کے دے دیتا تھا اور اس کو ہم پروسیس کر سکتے تھے. جو DML اور DDL ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے فنکشن ہمارے پاس ہے اس کا نام ہے ایگزیکیوٹ اپڈیٹ. چاہے آپ نے کچھ انسرٹ کرنا ہو, کچھ اپڈیٹ کرنا ہو, کچھ ڈیلیٹ کرنا ہو, یہ تینوں چیزیں اصل میں کیا ہیں؟ ٹیبل میں کچھ اپڈیٹ کرنے کے کام آ رہی ہیں. تو اس لیے ایگزیکیوٹ اپڈیٹ کا فنکشن ایک ہی فنکشن نے رکھ دیا ہے جس کے اندر آپ DML اور ایون DDL بھی
پرفارم کر سکتے ہیں. تو ایگزیکیوٹ اپڈیٹ کے فنکشن کی ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں, اس میں اپنا پچھلا کوڈ بھی تھوڑا ریوائز کرتے ہیں. سلائڈ پہ اس وقت آپ کے سامنے ہم جو پروگرام لے کر آ رہے ہیں وہ ایک ڈی ایم ایل اسٹیٹمنٹ کو ایگزیکیوٹ کرے گا. یہ ایگزیکیوشن جو ہے اس میں ہم یوزر سے 2 پیرامیٹرز لیں گے اور ان پیرامیٹرز کی بیسس پہ اپنے ٹیبل کو اپڈیٹ کریں گے. تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں اسٹیپس ہیں. جو پچھلے دفعہ ہم نے کچھ اسٹیپس کیے تھے ان کو ہم ذرا شارٹ فارم میں آپ کے سامنے دکھائیں گے تاکہ سلائڈ پہ بہت زیادہ کنجیشن نہ ہو جائے, اور جو ڈیٹیل نیو اسٹیپس ہیں ان کو ہم آپ کے ساتھ ایکسپلین بھی کر دیں گے. اسٹیپ 1 اگر آپ دیکھیں تو وہ امپورٹ پیکج ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا. آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ java.sql کا پیکج آپ نے امپورٹ کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے اپنی ایک کلاس ڈیفائن کی وچ از پبلک کلاس JDBC DML ایگزامپل, اور اس کے اندر ہمارا مین میتھڈ ہے پبلک اسٹیٹک وائڈ مین. یہاں تک ابھی تک آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے ابھی تک آپ سارا کچھ مین میں کر رہے ہیں. آگے جب ہم جائیں گے تو ہم آپ کو ڈیزائن کے حوالے سے بھی ریکمنڈیشنز دیں گے کہ کون سی چیزیں کس کلاس میں ہونی چاہیے. تو خیر فی الحال مین کو ہی استعمال کرتے ہیں. مین میتھڈ کے اندر ہمارا ٹرائی بلاک سٹارٹ ہوتا ہے کیونکہ ہم ایک ایکسٹرنل ریسورس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, اور جاوا کے اندر جتنی بھی ایکسٹرنل ریسورسز کے ساتھ جتنی بھی ٹائپ کی آئیو جہاں پہ انوالو ہو جائے وہ سارا کام جو ہے وہ چیکڈ ایکسیپشن کے اندر آتا ہے. اس لیے یہ سارا کوڈ بھی ہم ٹرائی کیچ میں لکھتے ہیں. تو ٹرائی کا بلاک ہم شروع کر کے جو پہلا اسٹیپ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کرتے ہوتے ہیں وہ ہے کہ ہم نے اپنا ڈرائیور لوڈ کرنا ہے. ڈرائیور لوڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس کلاس کا فار نیم میتھڈ ہے. تو کلاس ڈاٹ فار نیم کے اندر آپ اپنے ڈرائیور کا نام دیں گے. یہاں پہ جس ٹائپ کی ڈیٹا بیس ہوگی اس ٹائپ کا ڈرائیور ہوگا. آپ کا اوریکل ڈیٹا بیس ہے تو اوریکل کا ڈرائیور ہوگا, SQL ڈیٹا بیس ہے SQL سرور ہے اس کا ڈرائیور ہوگا, ایکسیس ہے تو اس کا ڈرائیور ہوگا. ونس دا ڈرائیور از دیئر دا نیکسٹ اسٹیپ از ٹو یوز دس ڈرائیور ٹو گیٹ دا کنیکشن فرام دا انڈر لائن ڈیٹا بیس. سو اس کے لیے ڈرائیور مینیجر کا گیٹ کنیکشن میتھڈ آپ نے یوز کیا تھا لاسٹ ٹائم, وہی ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ہے. اس گیٹ کنیکشن میتھڈ کو ایک URL دیتے تھے. URL آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ہمارا تھا JDBC:ODBC, اور اس کے ساتھ آپ کے DSN کا نام تھا. اگر آپ نے اپنا پچھلا لیکچر ریوائز کیا ہوا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک پرسن انفو ڈیٹا بیس بنائی تھی اور اس میں پرسن کا ایک ٹیبل تھا. تو اس ٹیبل کے جو ساتھ ہم نے کنیکشن کر کے ڈیٹا یہاں پہ ہم لیں گے. اس ٹیبل کے لیے ہم نے اس ڈیٹا بیس کو گیٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک DSN بھی بنایا تھا پرسن DSN کے نام سے. تو URL میں کیا چیزیں آ جائیں گی, JDBC:ODBC:person DSN. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی یوزر نیم اور پاسورڈ ہے تو وہ بھی آپ یہاں پہ پاس کر دیں گے. کیونکہ ایکسیس کو یوز کرنے کے لیے کوئی یوزر نیم یا پاسورڈ نہیں ہوتا تو یہاں پہ اگر ہم نہیں دیں گے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کنیکشن گیٹ کرنے کے بعد نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ اس کنیکشن کو یوز کرتے ہوئے ہم ایک اسٹیٹمنٹ کا آبجیکٹ کریٹ کریں. یہ اسٹیٹمنٹ کا آبجیکٹ جو ہے یہ ہمیں اس کے بعد فیسلٹی دے گا کہ ہم ڈیٹا بیس سے کمیونیکیٹ کر سکیں. اسٹیٹمنٹ آبجیکٹ کے اندر جب ہم جائیں گے تو وہاں پہ ہم اپنی اپ ڈیٹ کی کوئری لکھیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ وہ اسٹیپس کرتے ہیں جو کہ اس پروگرام کے لیے اسپیسیفک ہیں. یہاں پہ ہم یوزر سے 2 ویریبلز لیں گے کمانڈ لائن کے تھرو, اور ان ویریبلس میں ایک اس کا ایڈریس ہوگا اور ایک اس کا نیم ہوگا, اور ڈیٹا بیس کے اسپیسیفک رو پہ جا کے ہم اپڈیشن کریں گے نیم کے اگینسٹ کسی ایڈریس کی. تو ایسا کرتے ہیں کہ کمانڈ لائن سے آپ کو پتہ ہے کہ کمانڈ لائن سے جب آرگومنٹس لیتے ہیں تو وہ کس طرح سے لیے جاتے ہیں. تو ہم نے یہاں پہ آپ کے سامنے سلائڈ کے اوپر کیا یہ ہے کہ اسٹرنگ ایڈ وار ایک ویریبل ڈکلیئر کیا ہے اور args 0 کی ان پٹ اس میں آ رہی ہے. سو یوزر نے جو نیا ایڈریس سیٹ کرنا ہوگا وہ ہمیں پہلے دے گا, args 0 میں وہ اسٹور ہو جائے گا اور اس کو ایڈ ویریبل میں ایڈ وار کے اندر ہم اسٹور کر لیں گے. جس نیم کے اگینسٹ اس نے ایڈریس ماڈیفائی کرنا ہوگا وہ نیم ایز اے سیکنڈ آرگیومنٹ وہ دے گا کمانڈ لائن پہ. یہ آ جائے گا args 1 کے اندر اور اس کو ہم اسٹور کر رہے ہیں نیم وار نامی ایک ویریبل میں. سو ہمارے پاس 2 ویریبلس ہیں, ایک ایڈ وار اور ایک نیم وار. ان دونوں ویریبلس کو یوز کر کے ہم آئیے اپنی اپ ڈیٹ اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں. سو ہم ایک اور ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں اسٹرنگ ٹائپ کا, اسٹرنگ SQL ہم نے اس ویریبل کا نام رکھ دیا ہے, اور اب اپنی اپ ڈیٹ اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں. اپ ڈیٹ پرسن میں اپ ڈیٹ بھی ہارڈ کوڈیڈ ہے کیونکہ یہ SQL کا سنٹیکس میں ہے. پرسن ہمارے ٹیبل کا نام تھا, پلس سیٹ ایڈریس یہ بھی اسٹرنگ
ہارڈ کوڈیڈ ہے. سیٹ ایڈریس ایکولس ٹو, کیونکہ یہ بھی ہمارے سینٹیکس کا پارٹ ہے. سیٹ جو ہے وہ ایس کیو ایل اپڈیٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر آتا ہے, اور ایڈریس والا جو کالم ہے اس کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں. ایڈریس کو سیٹ کر کے جو ویلیو ہم دینا چاہتے ہیں وہ ہم نے رکھی ہے ایڈ وار ویریبل میں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سیٹ ایڈریس ایکولس ٹو کے بعد ہم نے ایک سنگل کوٹ ڈالا ہے. یہ سنگل کوٹ اس لیے ڈالا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ انسرٹ, اپڈیٹ, ڈیلیٹ اسٹیٹمنٹس لکھتے ہیں ایس کیو ایل میں, تو جو بھی اسٹرنگ ٹائپ کی ویلیوز ہوتی ہیں, کریکٹر ٹائپ کی ویلیوز ہوتی ہیں, ان کو ہم کوٹیشن مارکس میں لکھتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے اپنا سنگل کوٹ سٹارٹ کر دیا ہے اور ڈبل کوٹس کے تھرو جو ہارڈ کوڈیڈ اسٹرنگ ہے اس کو بند کر دیا ہے. جب ہارڈ کوڈیڈ اسٹرنگ بند ہو گئی تو اب ہم نے یہاں پہ اس ایڈریس کو دینا ہے جو کہ یوزر نے ہمیں پاس کیا ہے. اس ایڈریس کو ہم نے, یاد ہوگا آپ کو, ابھی رکھا ہے ایڈ وار کے اندر. تو پلس ایڈ وار یہاں پہ ہمارے سامنے آ گیا. اس کے بعد ہم نے پلس دوبارہ لکھا اور وہ جو ڈبل کوٹ سٹارٹ کیا تھا اس کو کلوز کر دیا. پھر پلس ڈال کے ہم نے ویئر نیم ایکولس ٹو, یہ دوبارہ ہارڈ کوڈیڈ ہے اس لیے اس کو ڈبل کوٹس میں لکھا گیا ہے, اور ساتھ ہی دیکھیں کہ دوبارہ ایک اور کریکٹر بیسڈ ویریبل آنا ہے, تو اس لیے دوبارہ ہم نے اپنا سنگل کوٹ ڈبل کوٹس کے اندر سے ہی سٹارٹ کر دیا ہے. پلس نیم وار پلس دوبارہ ہم نے اپنا وہ ڈبل کوٹ کلوز کیا ہے. یہ کافی کرپٹک سا سینٹیکس ہے اسٹرنگ بنانے کا, اور آپ کو شاید سمجھنے میں بھی دشواری ہو رہی ہو. اس کو ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ اس کو آسان کیسے کیا جا سکتا ہے. لیکن جب آپ نے یوزر سے ویریبلس اس طرح سے لینے ہیں اور ساتھ آپ نے کریٹ اسٹیٹمنٹ کا میتھڈ یوز کرنا ہے, تو آپ کو اپنی ایس کیو ایل اسٹرنگ اس طرح سے بنانی پڑے گی کہ جو آپ کے ویریبلس ہیں ان کو پلس پلس کر کے اسٹرنگ کے بیچ میں اپینڈ کرنا پڑے گا, اور جہاں جہاں آپ کے کریکٹر بیسڈ ویریبلز ہوں گے ان کے لیے آپ کو کوٹیشن مارکس اسٹرنگ کے اندر بنانے پڑیں گے. تو اس سارے سینٹیکس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے ایکسپلین کیا ہے, ہینڈ آؤٹ میں ہم اس کی فردر ایکسپلینیشن بھی دیں گے. تو یہاں پہ ہم نے اپنی ایس کیو ایل کوئری جو اپڈیٹ کی اسٹرنگ تھی ڈی ایم ایل وہ بنا لی. اب اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا اسٹیپ آتا ہے. تو ایگزیکیوٹ جو ہے وہ ہمیشہ ہم اسٹیٹمنٹ کے آبجیکٹ کے تھرو کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم جب ہم نے ڈیٹا ریٹریو کیا تھا تو تب ہم نے ایگزیکیوٹ کوئری کیا تھا. اس دفعہ ہم ڈیٹا اپڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اسٹیٹمنٹ جو کہ یہاں پہ ایس ٹی ویریبل ہے اس کا ایگزیکیوٹ اپڈیٹ میتھڈ کال کرتے ہیں. ایگزیکیوٹ اپڈیٹ میتھڈ کو ہم وہ اسٹرنگ پاس کر دیتے ہیں جو بھی ہم نے بنائی ہے, اور ایگزیکیوٹ اپڈیٹ جب کال ہوگا تو جہاں پہ جا کے وہ والا نام ملے گا ڈیٹا بیس میں جو ہمارے یوزر نے ہمیں دیا ہے اس کے اگینسٹ ایڈریس اپڈیٹ ہو جائے گا. جتنی روز اپڈیٹ ہوں گی وہ ہمیں ریٹرن کے طور پہ ایک انٹیجر ویلیو ملے گی, اس لیے اس کو ہم نے ایک انٹیجر نم کے اندر اسٹور کر لیا ہے. جب ریزلٹس آ جاتے ہیں تو اگر آپ نے ان کے کچھ پروسیسنگ کرنی ہو, جیسے اس کیس میں جتنی روز اپڈیٹ ہوئی ہیں ان کو ہم اسکرین پہ پرنٹ کروا رہے ہیں, وہ ہم نے سسٹم ڈاٹ آؤٹ ڈاٹ پرنٹ کر کے اسکرین پہ پرنٹ کروا دی ہیں. تو یہ ہمارے سامنے تھا کہ اپڈیٹ کی اسٹیٹمنٹ کس طرح سے ہم ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا جو روٹین کا اسٹیپ ہے اور ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹیپس ہے کہ ہم نے اپنے کنیکشن کو کلوز کرنا ہے. تو وہ ہم نے کنیکشن کلوز کیا. ایس کیو ایل ایکسیپشن جو ہم نے ٹرائی شروع میں اسٹارٹ کیا تھا اس کا کیچ بلاک لکھا ہے اور اپنے مین سے باہر آ گئے ہیں. جب آپ یہ ایگزیکیوٹ کریں گے کوڈ تو ہم نے اس کی ایگزیکیوشن آپ کے سامنے رکھی ہے. ٹاپ پہ آپ کو ٹیبل نظر آ رہا ہوگا جس میں ایک رو ہے جس میں علی, ایک نیم ہے اور ایڈریس ساتھ نظر آ رہا ہے ماڈل ٹاؤن. اب اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے کوڈ کو کیسے ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. کوڈ کمپائل کرنے کے بعد جب ہم کوڈ کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو ہم نے ڈیفینس لکھا ہے ایڈریس کے طور پہ اور نیم کے طور پہ یہاں پہ علی دیا ہے. سو ہم یہاں پہ چاہ یہ رہے ہیں کہ علی کا جو بھی ایڈریس لکھا ہوا ہے اس کو اپڈیٹ کر کے کر دیا جائے ڈیفینس. تو جب ہم یہ اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ کر دیتے ہیں, جب آپ کا پروگرام یہ اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ کر دیتا ہے تو ڈیٹا بیس میں ایک رو اپڈیٹ ہو جائے گی, کیونکہ جو ہماری ڈیٹا بیس ہے اس میں آپ دیکھیں تو علی نام کا صرف ایک ہی پرسن ہے. ایسی ایک ہی رو ایگزسٹ کرتی ہے جس میں نیم کی ویلیو علی ہے. ایک ریکارڈ اپڈیٹ ہوگا اور اگر آپ ایگزیکیوشن کے بعد ڈیٹا بیس کی سچویشن دیکھیں تو علی کا ایڈریس ماڈل ٹاؤن سے چینج ہو کے ڈیفینس ہو گیا ہوا ہے. تو یہ جو ایگزیکیوٹ اپڈیٹ کی بھی آپ کے سامنے ہم نے بات کی, یہ ایگزیکیوٹ اپڈیٹ جو ہے یہ انسرشن, ڈیلیشنز اور اپڈیشنز کو ڈیٹا بیس میں کرنے کے کام آتا ہے, یہ والا میتھڈ. اس میتھڈ کے اندر آپ اپنی کوئری بنا کے اپنی جو ڈی ایم ایل اسٹیٹمنٹ ہے وہ بنا کے دے دیتے ہیں, جسے ہم نے اپڈیٹ کی ایک اسٹیٹمنٹ بنا کے دی ہے, اور اس اسٹیٹمنٹ کو جو بھی آپ پیرامیٹرز اگر یوزر سے لینا چاہیں وہ یوزر سے پیرامیٹرز ہم کسی طریقے سے بھی لے سکتے ہیں.
اس پروگرام میں ہم نے کمانڈ لائن کے تھرو لیے ہیں کوڈ کو سمپل رکھنے کے لیے. آپ چاہیں تو سامنے جی یو آئی بنا کے ایونٹ ہینڈلنگ کے تھرو سارا کام کر کے جی یو آئی سے یہ پیرامیٹرز لے سکتے ہیں اور اس کو یہ جا کے ہم نے اپڈیٹ کر دیا. ایک چیز جو آپ کو شاید یہاں پہ آپ میں سے کچھ لوگوں کے ذہن میں کویشچن آیا ہو کہ انسرٹ اپڈیٹ ڈیلیٹ جو اسٹیٹمنٹس ہیں یہ ڈی ایم ایل اسٹیٹمنٹس ہیں, اور ڈیٹا بیس کے کورس میں آپ نے پڑھا ہوگا جب آپ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو آپ کو کمٹ کرنا پڑتا ہے, ادروائز یہ چینجز پرماننٹ نہیں ہوتی, یہ رول بیک کی جا سکتی ہے. تو کمٹ تو ہم نے یہاں پہ کیا نہیں ہے. ایکچولی جب آپ جے ڈی بی سی کے تھرو کنیکشن اس طرح سے اوپن کرتے ہیں ڈیفالٹ پراپرٹیز لے کے, تو ایک یہاں پہ ہمارے پاس میتھڈ ہوتا ہے آٹو کمٹ کا, بائی ڈیفالٹ وہ ٹرو ہوتا ہے. تو جیسے ہی آپ کوئی اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ کریں گے آٹو کمٹ کا میتھڈ کیونکہ ٹرو ہے اس لیے کمٹ آٹومیٹیکلی ہو جائے گا, اور اس کے بعد آپ جتنی بھی ڈی ایم ایل اسٹیٹمنٹس ایگزیکیوٹ کریں گے ہمیشہ اس کے بعد آٹومیٹیکلی کمٹ ہوتا چلا جائے گا. اگر اس پراپرٹی کو آپ یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ہم آگے جا کے بتائیں گے کہ اس کو فالس بھی کیا جا سکتا ہے. آپ اپنی ٹرانزیکشن خود بھی بتا سکتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک میری ٹرانزیکشن ہے, وہ کیسے بناتے ہیں یہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے. ایگزیکیوٹ کوئری, ایگزیکیوٹ اپڈیٹ, دو بڑے امپورٹنٹ میتھڈ ہم نے دیکھے ہیں. ایک ہمیں ڈیٹا بیس سے ریزلٹ لا کے دیتا ہے, دوسرا ڈیٹا بیس میں ویلیوز اپڈیٹ کرنے کے کام آتا ہے, نئی روز انسرٹ کر سکتا ہے, کچھ روز کو ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی کئی یوٹیلیٹی میتھڈس ہیں جو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں, اسٹیٹمنٹ آبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں. ان پہ ایک ذرا کوئک اوور ویو ان کا دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے میتھڈز ہیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں. جیسے گیٹ میکس روز اور سیٹ میکس روز. اگر آپ کے ڈیٹا بیس میں بہت زیادہ روز ہیں اور آپ اس طرح کی کوئریز کر رہے ہیں سلیکٹ اسٹیرک فرام ای ایم پی یا سلیکٹ اسٹیرک فرام سم تھنگ, اور اس میں آپ ویئر کلاز بھی نہیں دے رہے, تو بہت زیادہ روز آپ کے پاس آنے کا چانس ہے. لیکن یہ جو سیٹ اور گیٹ میکس روز والا میتھڈ ہے اس کے تھرو آپ بتا سکتے ہیں کہ میکس کتنی روز فیچ کی جائیں اور آپ کے پاس کتنی روز ریزلٹ سیٹ میں ہوں. اگر آپ اس کو سیٹ نہیں کریں گے خود سے تو ایکسپلیسٹلی یہ کوئی لمٹ نہیں لگاتا, جتنی روز آپ کی کوئی ریٹرن کرے گی وہ ساری کی ساری روز آپ کے سامنے آ جائیں گی, آپ کے پاس آ جائیں گی. سملرلی ایک گیٹ کوئری ٹائم آؤٹ اور سیٹ کوئری ٹائم آؤٹ کا میتھڈ بھی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ آپریشن پرفارم کیا ہے ڈیٹا بیس پہ, لیکن وہاں پہ اس کو ویٹ کرنا پڑ رہا ہے. ویٹ کس لیے کرنا پڑ رہا ہے؟ مے بی وہ ٹیبل کسی اور کے آپریشن کی وجہ سے لاک ہو گیا ہو, وہ رو کسی اور کے آپریشن کی وجہ سے لاک ہو. اگر ڈیٹا بیس آپ کے اس کمپیوٹر پہ نہیں پڑی جس پہ آپ یہ میتھڈ ایگزیکیوٹ کریں, کہیں اور پڑی ہوئی ہے, کسی اور مشین پہ ہے, تو بیچ میں جو نیٹ ورک ہے وہ سلو ہو, تو کتنی دیر تک آپ کا پروگرام ویٹ کرے گا ریزلٹس کا, وہ یہاں پہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں. گیٹ کوئری ٹائم آؤٹ اور سیٹ کوئری ٹائم آؤٹ کے جو میتھڈز ہیں, ایکسیسر اور میوٹیٹر جو میتھڈز ہیں, ان کے تھرو آپ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ کیا ٹائم سیٹ کرنا ہے. یہاں تک جو ہم نے دیکھا ہے یہ ابھی اسٹیٹمنٹ آبجیکٹ کے ڈفرینٹ میتھڈس دیکھے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹمنٹ آبجیکٹ کے تھرو ہم ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں کوئری, ہم اپڈیٹ کر سکتے ہیں, انسرٹ کر سکتے ہیں, ڈیلیٹ کر سکتے ہیں, ایون ڈراپ اور کریٹ بھی کر سکتے ہیں ٹیبلز کو, کالمس کو, جو ہماری ڈیٹا بیس ہمیں الاؤ کرتی ہے. تو کویشچن یہاں پہ ہے کہ کیا اسٹیٹمنٹ کیا خالی یہی ایک کلاس ہے, جو کیا یہی ایک ایسا آبجیکٹ ہے جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہے کہ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کچھ ایک دو طرح کی اور چیزیں ہیں جو کہ ہم یوز کرتے ہیں ڈفرینٹ سچویشن میں. ان پہ ذرا بات کرتے ہیں, ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہیں. So the statement object SQL statements are sent to the database. There are three types of statement objects that are available to you. جو main statement کا object ابھی آپ نے یوز کیا data statement for executing a simple SQL statement such as select a static from person table. اس طرح کی ابھی جو بہت simple SQL statements ہیں وہ آپ statement object کے through execute کر سکتے ہیں. Prepared statement is a very important type of a statement اور یہ بھی ہم اس پہ بات کریں گے. These are used for executing a pre-compiled SQL statement passing in different parameters. یہ بہت جب آپ کی بار آپ نے ڈفرینٹ پیرامیٹرس کے ساتھ ایک اسٹیٹمنٹ کو ایگزیکیوٹ کرنا ہو تو پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ وہاں پہ کام آئے گی, ہم اس پہ بات کرتے ہیں. Similarly, there are callable statements which are used for executing a database stored procedure. So these are different kinds of statements which are available to us. تو ابھی جو ہم نے بات کی کہ ڈفرینٹ ٹائپ کے ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ آبجیکٹس ہیں, ان اسٹیٹمنٹ آبجیکٹس میں سے میں نے کہا کہ پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار اس. لیٹس فگر آؤٹ کہ کیا وجہ ہے کہ پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ کو میں نے کہا کہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے اور ہم اس کو بھی استعمال بھی کر کے آپ کو دکھائیں گے. ابھی ہم نے ایک
اپڈیٹ کی اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ کی تھی جس میں آپ نے یوزر سے نیم لیا تھا اور اس نیم کے اگینسٹ ایک ایڈریس اپڈیٹ کیا تھا. سپوز کریں ہمارے پاس ایک ایس کیو ایل کوئری آپ بار بار جو چلانا چاہتے ہیں, سلیکٹ سیلری فرام ای ایم پی ٹیبل ویئر نیم ایکولس ٹو, پہلی دفعہ آپ نے علی کے ساتھ چلائی. سلیکٹ سیلری فرام ای ایم پی ٹیبل ویئر نیم ایکولس ٹو, دوسری دفعہ آپ زاہد کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں. سلیکٹ سیلری فرام ای ایم پی ٹیبل ویئر نیم ایکولس ٹو, تیسری دفعہ آپ کسی اور نام کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں. تو یہ اسٹیٹمنٹس میں ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے جس میں آپ بار بار پیرامیٹرس پاس کر رہے ہیں. جب آپ بار بار پیرامیٹرس پاس کرتے ہیں اور اس طریقے سے جس طریقے سے بھی ہم نے اسٹیٹمنٹ بنانا سیکھا ہے, ہم اسٹیٹمنٹ بناتے ہیں, تو یہ ایک لیس ایفیشینٹ میتھڈ ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پیرامیٹر پاس کرتے ہیں, یہ پیرامیٹر جا کے آپ کی اسٹرنگ میں امبیڈ ہوتے ہیں, وہ اسٹرنگ بھیجی جاتی ہے ڈیٹا بیس کو, وہاں پہ اس کو کمپائل کیا جاتا ہے, اس اسٹیٹمنٹ کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے اور ڈیٹا کو ریٹریو کیا جاتا ہے. اب جب یہ کام آپ نے 3, 4, 5, 10, 20 دفعہ کرنا ہو تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہر دفعہ آپ نے جو پیرامیٹرز دیے وہ پیرامیٹر اسٹرنگ میں امبیڈ ہوئے, وہ پیرامیٹرز گئے ڈیٹا بیس کو, ڈیٹا بیس نے ان کو کیا کمپائل اور پھر ان کو کیا ایگزیکیوٹ. کیا اس پروسیس کو تیز کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ کیونکہ میں اسٹیٹمنٹ تو چینج نہیں کر رہا. سلیکٹ اسٹیرک فرام ای ایم پی ویئر نیم ایکولس ٹو, اسٹیٹمنٹ میری سیم ہے, صرف جو نیم کی ویلیو ہے اس کو بار بار چینج کر رہا ہوں. تو کیوں میں پوری چیز کو بار بار کمپائل کر رہا ہوں؟ سلیکٹ اسٹیرک فرام ای ایم پی ویئر نیم, اس پارٹ کو میں کیوں بار بار ریکمپائل کر رہا ہوں جبکہ یہ تو وہی ہے جو کہ استعمال ہو رہا ہے. تو اس چیز کو ایفیشینٹ بنانے کے لیے کہ ایسی اسٹیٹمنٹس جن میں آپ نے پیرامیٹرز بار بار پاس کرنے اور ڈفرینٹ ٹائپ کے پیرامیٹرز پاس کرنے ہوں, اس کو بنانے کے لیے ہمارے پاس ایک فیسلٹی دی گئی ہے جس کو ہم پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں. پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ ہمیں یہ دیتی ہے فیسلٹی کہ ہم ایک اسٹیٹمنٹ بنا لیتے ہیں, اس اسٹیٹمنٹ کو پہلے سے ہی کمپائل کر لیا جاتا ہے, یعنی کہ پری کمپائلڈ ہوتی ہے وہ اسٹیٹمنٹ اور اس کو کمپائل کر کے اسٹور کر لیا جاتا ہے. اب جیسے جیسے ہم پیرامیٹرز پاس کرتے ہیں وہ صرف پیرامیٹر کی ویلیو چینج ہوتی ہے, ڈیٹا بیس اس کو ایگزیکیوٹ کر کے ریزلٹ دے دیتی ہے. نیا پیرامیٹر پاس کیا, ڈیٹا بیس نے دوبارہ ایگزیکیوٹ کیا, ریزلٹ دے دیا. نیا پیرامیٹر پاس کیا, ڈیٹا بیس نے پھر ایگزیکیوٹ کیا, ریزلٹ دے دیا. جو کمپائلیشن کا اسٹیپ تھا بیچ میں سے وہ مائنس ہو گیا ہے. جب وہ اسٹیپ مائنس ہوا ہے تو آبویسلی آپ کی پرفارمنس بیٹر ہو گیا. تو جرنلی ان موسٹ آف دا سچویشن, ان 99% سچویشن آئی وڈ سے یو ول بی یوزنگ پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹس. پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹس جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں, بار بار استعمال ہوں گی. فار کمپلیٹنس سیک ہم نے آپ کو کریٹ اسٹیٹمنٹ کا طریقہ بھی دکھایا اور اس کو یوز بھی کیا. بات کریں گے ہم تھوڑی سی اور پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹس پہ اور پھر اس کی ایگزامپل بھی دیکھیں گے. So let's discuss the idea behind a prepared statement. If you are going to execute similar SQL statements multiple times, using prepared statements can be more efficient. یہ ساری بات ابھی ہم نے ڈسکس کی کہ اگر بار بار ایک جیسی SQL statements آ رہی ہیں تو ان کو prepared statement کے تھرو ایگزیکیوٹ کرنا زیادہ ایفیشینٹ ہوگا. اور prepared statement کے تھرو جب آپ یوز کریں گے تو آپ کریں گے کیا؟ Let's see. Create a statement in standard form that is sent to the database for compilation before actually being used. تو ہم اسٹیٹمنٹ اپنی بنا لیں گے, وہ اسٹیٹمنٹ ہم ڈیٹا بیس کو بھیج دیں گے. یہ وہ اسٹیٹمنٹ کا پارٹ ہوگا جس نے بار بار یوز ہونا ہے, جس میں چینج نہیں ہے, اور وہ ہم ڈیٹا بیس کو بھیج کے ایک دفعہ کمپائل کر لیں گے. اینڈ دین ایچ ٹائم یو یوز اٹ یو سمپلی ریپلیس سم آف دا مارکڈ پیرامیٹرز یوزنگ سم سیٹ میتھڈس. تو اب جب بھی آپ اس کو یوز کرنے چلیں گے آپ اس میں سے کچھ پیرامیٹرز کی ویلیوز چینج کر دیں گے. یہ آخری سینٹینس کی کلیئرٹی کے لیے نیکسٹ سلائڈ پہ ہم آتے ہیں. تو جب ہم کریٹ اسٹیٹمنٹ یوز کر رہے تھے وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا جو ڈیٹا ٹائپ یوز کی تھی ہم نے وہ اسٹیٹمنٹ ٹائپ کی تھی. یہاں پہ ہماری ڈیٹا ٹائپ جیسا آپ کو نظر آ رہی ہے بن جائے گی پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ, اور اس کے لیے ہم نے ایک ویریبل ڈکلیئر کر دیا ہے پی اسٹیٹمنٹ کے نام سے, اور وہاں پہ ہمارا کنیکشن جو تھا وہ کون ڈاٹ کریٹ اسٹیٹمنٹ کرتا تھا. یہاں پہ کنیکشن جو ہے وہ کر رہا ہے کون ڈاٹ پریپیئر اسٹیٹمنٹ. باقی چیزیں سیم ہے ویسی کی ویسی رہیں گی, ڈرائیور لوڈ کرنا, کنیکشن گیٹ کرنا, وہ ساری چیزیں سیم ہے. یہاں جو فرق آ رہا ہے اس کو ہم ہائی لائٹ یہاں پہ کر رہے ہیں. سو ایک تو اسٹیٹمنٹ کی بجائے ہم اب ڈیٹا ٹائپ جو لے رہے ہیں وہ لے رہے ہیں پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ, اور کنیکشن کے آبجیکٹ کو یوز کر کے جو ہم میتھڈ کال کر رہے تھے وہ چینج ہو گیا. پہلے ہم کر رہے تھے کون ڈاٹ کریٹ اسٹیٹمنٹ, اب ہم کر رہے ہیں کون ڈاٹ پریپیئر اسٹیٹمنٹ.
آگے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپ ڈیٹ کی کوئری ہے, یہ ویسی ہی اپ ڈیٹ کی کوئری ہے جو کہ ہم نے پیچھے ابھی یوز کی ہے. سو اپ ڈیٹ ٹیبل نیم, جو بھی آپ کا ٹیبل نیم ہوگا وہ آ جائے گا, پلس سیٹ کالم نیم ایکولس ٹو کوشچن مارک. پہلے جب ہم نے پیچھے کام کیا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ہم اپنی اسٹرنگ بریک کرتے تھے, سنگل کوٹ ڈالتے تھے, کبھی کچھ کرتے تھے. یہاں پہ وہ چیز نکل گئی. جہاں پہ آپ نے پیرامیٹر انسرٹ کرنا ہے, کسی ویریبل کی ویلیو انسرٹ کرنی ہے, سمپلی ایک کوشچن مارک وہاں ڈال دیں, اپنی اسٹرنگ کو کنٹینیو کریں. یہ سارا کام آپ ایک اسٹرنگ میں لکھ سکتے ہیں, ایک لائن میں لکھ سکتے ہیں. ڈیو ٹو شارٹیج آف اسپیس ہم نے اس کو ملٹیپل لائنس میں بریک کیا ہوا ہے, اس لیے آپ کو بیچ میں پلس سائن نظر آ رہے ہیں. آپ ان پلس سائنس کو ہٹا کے یہ سارا کام ایک لائن میں بھی لکھ سکتے ہیں. آپ کو کہیں بھی اپنی اسٹرنگ بریک نہیں کرنی پڑے گی, ایک ہی لائن میں لکھ لیں, جیسے کہ آپ کے ہینڈ آؤٹس میں بھی گیون ہوگا. ایک لائن میں پوری کی پوری اسٹیٹمنٹ لکھنا ہے اور کوشچن مارک ڈال دیں اس جگہ پہ جہاں پہ آپ نے پیرامیٹر انسرٹ کرنے ہیں لیٹر آن. سو ونس وی ہیو prepared our statement, جیسا کہ اس میں کیا کہ ہم نے update table name, set column name equals to question mark, where column name equals to question mark. 2 question marks کا مطلب ہے کہ ہم 2 parameters یہاں پہ insert کریں گے. prepared statement بنانی کیسے, یہ تو ہم نے بات کر لی. دوسرا جو امپورٹنٹ اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ prepared statement میں جو parameters کی جگہ چھوڑی ہے اس کو fill کیسے کرنا ہے. ابھی جو create statement بنائی تھی اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے پلس ڈالا, اپنا ویریبل اپینڈ کیا, پھر ایک اور پلس ڈالا, دوسرا ویریبل اپینڈ کیا. یہاں پہ ایسا کوئی چکر نہیں, ایک پوری اسٹرنگ ہے, یہاں سے شروع ہوئی ہے یہاں تک چل رہی ہے, اسٹریٹ اسٹرنگ ہے, بیچ میں کوشچن مارکس ہیں. اب ان کوشچن مارکس کی جگہ ہم نے اپنے پیرامیٹرز ڈالنے ہیں, وہ کیسے ڈالیں گے اس کو دیکھتے ہیں. جتنے آپ نے کوشچن مارکس ڈالنے ہوں گے اتنے نمبر آف پیرامیٹرز ہیں اسٹارٹنگ فرام 1. یہاں پہ کر کیا رہے ہیں کہ پی اسٹیٹمنٹ کا جو ہم نے ویریبل ڈکلیئر کیا تھا, پی اسٹیٹمنٹ ڈاٹ سیٹ اسٹرنگ 1 اسٹرنگ ویلیو, اس اسٹیٹمنٹ کے ذرا پارٹس پہ غور کرتے ہیں. سیٹ اسٹرنگ, یہاں پہ آپ ڈفرینٹ ٹائپ کے میتھڈ یوز کر سکتے ہیں. سیٹ اسٹرنگ کر سکتے ہیں, سیٹ ڈبل کر سکتے ہیں, سیٹ انٹ کر سکتے ہیں, سیٹ فلوٹ کر سکتے ہیں, کچھ بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں. ہر وہ ڈیٹا ٹائپ یوز کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو ڈیٹا بیس انڈر لائن الاؤ کرتی ہے, تو اس طرح کے آپ کو ڈفرینٹ میتھڈ یہاں پہ مل جائیں گے. سو سیٹ اسٹرنگ کا میتھڈ ہم نے یوز کیا کیونکہ ہم جو ویلیو رکھوانا چاہ رہے ہیں اس کو ایز اے اسٹرنگ رکھوانا چاہ رہے ہیں. تو پی اسٹیٹمنٹ ڈاٹ سیٹ اسٹرنگ 1 اسٹرنگ ویلیو. تو یہ 1 جو ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کوشچن مارک کا نمبر. تو 1 یہاں پہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جو پہلا کوشچن مارک تھا میری اسٹیٹمنٹ پہ, وہاں پہ جا کے یہ اسٹرنگ ویلیو ڈال دو اور اس کو کیا کس چیز کے طور پہ وہاں پہ اپینڈ کرو, اس کو اپینڈ کرو ایک اسٹرنگ کے طور پہ. اور اسی طرح پی اسٹیٹمنٹ ڈاٹ سیٹ انٹ 2 انٹ ویلیو. تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جو سیکنڈ کوشچن مارک ہے وہاں پہ ایک انٹیجر میں انپٹ کرنا چاہ رہا ہوں, جو انٹیجر میں انپٹ کرنا چاہ رہا ہوں وہ انٹ ویلیو کے طور پہ لکھا ہوا ہے. تو پہلے کوشچن مارک کے اوپر چلی جائے گی اسٹرنگ ویلیو ایز اے اسٹرنگ, دوسرے کوشچن مارک کے اوپر چلی جائے گی انٹ ویلیو ایز این انٹیجر. تو یہ اسٹیٹمنٹ کے اندر پیرامیٹرز اپینڈ کرنے کا ایک تو ریلیٹیولی ایزیئر وے ہے, اور دوسرا یہ بھی فائدہ ہے کہ یہ زیادہ ایفیشینٹ ہے. ونس یہ کام ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم کریں گے ایگزیکیوٹ اپ ڈیٹ کا فنکشن کال کر لیں گے پریپیئر اسٹیٹمنٹ کا. پریپیئر اسٹیٹمنٹ پہ تھوڑی سی ہم نے بات کی کہ یہ زیادہ ایفیشینٹ ہوتی ہے, زیادہ جلدی اس کو کمپائل کیا آپ کی ڈیٹا بیس نے, کیونکہ پری کمپائل کیا ہوتا ہے تو زیادہ جلدی وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر لیتی ہے, اور ہم اپنے ڈفرینٹ پیرامیٹرز اس کے اندر پلگ ان بھی ایزیلی کر لیتے ہیں. تھوڑا سا ہم نے آپ کو کوڈ فریگمنٹس دکھائے ہیں کہ جس میں ہم جا کے اپنی اسٹیٹمنٹ کو یوز کرتے ہیں, جس طریقے سے ہم نے اس کو یوز کرنا ہے. پورے کوڈ میں بھی آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دکھاتے ہیں. کوڈ کی ایگزامپل دکھانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو باقی اسٹیپس ہیں وہاں پہ فرق نہیں پڑے گا. ڈرائیور ہم ویسے ہی لوڈ کریں گے, پیکیج ہم ویسے ہی امپورٹ کریں گے, کنیکشن ڈیٹا بیس کے ساتھ ہم اسی طریقے سے گیٹ کریں گے جیسے پہلے کرتے آئے ہیں. فرق کہاں پڑے گا کہ کون ڈاٹ کریٹ اسٹیٹمنٹ کی بجائے اب آپ کا میتھڈ آ جائے گا کون ڈاٹ پریپیئر اسٹیٹمنٹ. سیکنڈلی جب آپ کون ڈاٹ کریٹ اسٹیٹمنٹ لکھتے تھے تو وہ میتھڈ ایمٹی تھا. اب یہاں پہ کون ڈاٹ پریپیئر اسٹیٹمنٹ کے وقت ہم اپنی اسٹیٹمنٹ لکھ دیں گے, اور اسٹیٹمنٹ میں جہاں جہاں پہ پیرامیٹرز ڈالنے ہوں گے وہاں پہ کوشچن مارک آ جائے گا. سو ہم لکھیں گے کون ڈاٹ پریپیئر اسٹیٹمنٹ جہاں پہ کوشچن مارک آ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہم یوزر سے لے کے ویلیوز پلگ ان کرنا چاہتے ہیں. جب اتنا کام کر لیں گے تو پھر ہمارے پاس جو یوزر سے ویلیوز آئی ہوں گی انہیں ہم وہ جو سیٹ اینڈ سیٹ اسٹرنگ کے میتھڈس دیکھے تھے ان کے تھرو پلگ ان کر دیں گے. اس کے بعد
اپنی ایگزیکیوٹ اپڈیٹ یا ایگزیکیوٹ کوئری کا فنکشن جو بھی اگر کوئی ایس کیو ایل کوئری ہے تو پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ ڈاٹ ایگزیکیوٹ کوئری کا فنکشن کال کر دیں گے. اگر کوئی وہ ڈی ایم ایل تھی تو ایگزیکیوٹ اپڈیٹ کا فنکشن ہم کال کر دیں گے. ایک خالی ایگزیکیوٹ کا فنکشن ہوتا ہے وہ بھی کال کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ بھی فنکشنز ہم یوز کر سکتے ہیں. تو پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ کو جا کے ہم دیکھتے ہیں کوڈ میں کیا ہے, اور آخری اسٹیپ ہمارا بالکل سیم ہوگا جیسے کریٹ اسٹیٹمنٹ کا تھا کہ ہم اپنے ریزلٹس کو پروسیس کریں گے. ونس ہم پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ کو ایگزیکیوٹ کر دیں گے, اگر وہ کوئری تھی تو ہمارے پاس ریزلٹ سیٹ آ جائے گا, اگر وہ ڈی ایم ایل تھی تو ہمارے پاس نمبر آف روز جس کو اس نے افیکٹ کیا تھا وہ آ جائے گا. اگر ریزلٹ کو پروسیس کرنا چاہتے ہیں تو ریزلٹ کو پروسیس کریں گے بالکل اسی طریقے سے جیسا کہ ہم نے پیچھے کیا ہے. کنیکشن کو کلوز کریں گے اور پروگرام سے باہر آ جائیں گے. تو اس کو ہم اپنے کوڈ فریگمنٹ کے اندر, پورے کوڈ کے اندر دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ کام ہوا ہے. جو لاسٹ ایگزامپل تھی اسی کی ہم آپ کو یہاں پہ ماڈیفیکیشن دکھا رہے ہیں. ایز اے اسٹیپ 1 آپ نے اپنا جاوا ڈاٹ ایس کیو ایل پیکج امپورٹ کیا ہے, اور پبلک کلاس جے ڈی بی سی ڈی ایم ایل ایگزامپل جو کلاس سے اسی کو ہم ماڈیفائی کر رہے ہیں. اس کے اندر پبلک اسٹیٹک وائڈ مین یہ ہمارا میتھڈ آ گیا ہے. میتھڈ کے اندر ہمارا ٹرائی کا بلاک اسٹارٹ ہوا ہے. کلاس ڈاٹ فار نیم یہ فیملیئر میتھڈ ہو چکا ہوگا اب تک. ہمارا سب سے پہلا اسٹیپ جو آ جاتا ہے ڈرائیور لوڈ کرنے والا, یہاں پہ آپ اپنے ڈرائیور کا نام دیں گے. جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ڈفرینس کوئی نہیں ہے ان اسٹیپس میں اور پچھلے اسٹیپس میں. کنیکشن آبجیکٹ جو ہے ہم ڈرائیور مینیجر کے تھرو گیٹ کریں گے. سو ڈرائیور مینیجر ڈاٹ گیٹ کنیکشن, اس کو یو آر ایل یوزر نیم پاسورڈ دیں گے تو یہ ہمیں کنیکشن آبجیکٹ ریٹرن کر دے گا. اس کے بعد اب ہمارے ذرا کام کی چیز آنے لگی ہے جس کو ہم تھوڑی سی ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ سے بات کریں گے. اب ہم چلتے ہیں اور چل کے اپنی اسٹرنگ بناتے ہیں وہ ایس کیو ایل والی جس میں ہم نے اپنی پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ رکھنی ہے. یہ اسٹرنگ آپ ڈائریکٹلی بھی بنا سکتے ہیں فنکشن کے اندر, ہم نے ذرا سیپریٹلی بنائی ہے تاکہ آپ کے لیے یہ کلیئر ہو جائے. اسٹرنگ ایس کیو ایل اسٹرنگ ٹائپ کا ویریبل ہم نے یہاں پہ ڈکلیئر کیا ہے, اور اس کے اندر ہم اپنی اسٹرنگ ڈیفائن کرنے لگے ہیں. اپڈیٹ یہ ہمارا کی ورڈ آ گیا. پرسن ٹیبل کو اپڈیٹ کرو. سیٹ ایڈریس کے کالم کو ہم سیٹ کرنا چاہتے ہیں نئی ویلیو میں, وہاں پہ کوئی پرانی ویلیو تھی ہم نئی ویلیو ڈالنا چاہتے ہیں. کس ویلیو سے یہ تو یوزر نے بتانی ہے, اس لیے یہاں پہ ہم نے ڈال دیا ایکولس ٹو کوشچن مارک. پیچھے جب ہم نے کریٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر یہ کام کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ ہم نے اپنی ایس کیو ایل اسٹیٹمنٹ کو بریک کیا تھا, اور بریک کرنے سے پہلے ہم نے لگایا تھا ایک کوٹیشن مارک, پھر پلس ڈال کے اپنے ویریبل کا نام لکھا تھا. تو یہاں پہ دیکھیں کہ وہ ساری چیزیں غائب ہو گئی ہیں, سیدھی اسٹرنگ چلتی جا رہی ہے. اپڈیٹ پرسن سیٹ ایڈریس ایکولس ٹو کوشچن مارک, پہلا کوشچن مارک آ گیا. ویئر نیم ایکولس ٹو کوشچن مارک, ایک اسٹریٹ اسٹرنگ لکھی ہے. ایڈریس کی ویلیو جو نیا ایڈریس ہے یہ ہم یوزر سے لینا چاہتے ہیں. نیم کی ویلیو جس کے اگینسٹ اس ایڈریس نے ماڈیفائی ہونا ہے وہ ویلیو بھی ہم یوزر سے لینا چاہتے ہیں. تو یہ دونوں ویلیو کیونکہ ہم یوزر سے لینا چاہتے ہیں اس لیے ہم نے یہاں پہ کوشچن مارکس انسرٹ کر دیے ہیں, انسٹیڈ آف کہ ہم اپنا جو پچھلا ہم نے طریقہ تھا جس میں ہم نے اسٹیٹمنٹ بریک کر کے ویریبل کے نام ڈالے تھے, اس کی بجائے سمپل یہاں پہ کوشچن مارک لگا دیے ہیں. یہ کوشچن مارک پلیس ہولڈر کا کام کریں گے, بعد میں ہم ان کی جگہ یہاں پہ ویلیوز انسرٹ کر دیں گے. تو وہ جو ہم نے بات کی تھی کہ آپ اپنی اسٹینڈرڈ فارم میں اپنی اسٹیٹمنٹ بنائیں, وہ یہ بات تھی کہ آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ بنا دی ہے اسٹینڈرڈ فارم میں. اب اس میں یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ ڈیٹا بیس کمپائل کر دے گی. اس میں جو ویلیوز ایڈ آن ہونی ہے وہ ویلیوز صرف اور صرف ویریبل کی ویلیوز ہیں جو کہ یوزر دے گا. پی اسٹیٹمنٹ ایکولس ٹو کون ڈاٹ پریپیئر اسٹیٹمنٹ, اور ہم نے وہاں پہ یہ اسٹرنگ پاس کر دی. یہ والی جو لائن تھی یہ ڈفرینٹ تھی ہمارے پرانے جو میتھڈ تھا اس سے. وہاں پہ ہم نے اسٹیٹمنٹ ٹائپ کا ایک ویریبل ڈکلیئر کیا تھا اور فنکشن کال کیا تھا کون ڈاٹ کریٹ اسٹیٹمنٹ. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ایک پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ ٹائپ کا ویریبل بنایا ہے پی اسٹیٹمنٹ PSTMT جس کو یہاں پہ لکھا ہوا ہے, اور یہاں پہ جو ہم فنکشن کال کر رہے ہیں وہ ہے کون ڈاٹ پریپیئر اسٹیٹمنٹ. سو کنیکشن کا پہلے کریٹ اسٹیٹمنٹ فنکشن کال ہو رہا تھا, یہاں پہ کنیکشن کا پریپیئر اسٹیٹمنٹ فنکشن کال ہو رہا ہے. اب یہ اسٹیٹمنٹ تو بن گئی, جب یہ والا میتھڈ کال ہوگا یہ DB کو بھیج دی جائے گی, کمپائل کر کے اس کی SQL چیک ہو جائے گی. نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ ہم نے اس پہ اپنے ویریبلس ڈالنے ہیں جو کہ ہم نے یوزر سے لینے تھے. وہ یوزر سے ویریبلس ہم پہلے لے کے کسی اپنے جو پروگرام کے ویریبلس ہیں اس میں بھی رکھ سکتے ہیں یوزر سے ویلیوز لے کے, اور اس اسٹیج پہ بھی یوزر سے ویلیوز لی جا سکتی ہیں. تو ہم یوزر سے دو ویلیوز
لیتے ہیں زیوم کرتے ہیں کہ یوزر کمانڈ لائن سے دے گا, تو بالکل ایگزیکٹلی جیسے ہم نے پچھلے کوڈ میں کیا تھا کہ اسٹرنگ ایڈ وار ایک ایڈریس کے لیے ویریبل ڈکلیئر کیا تھا اور ایک نیم کے لیے ویریبل ڈکلیئر کیا تھا, یہاں پہ بھی یہی دو ویریبلس ڈکلیئر کرتے ہیں, اسٹرنگ ایڈریس ویریبل, اور اس کو ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ یوزر جو پہلا آرگیومنٹ لکھے گا وہ ہوگا ایڈریس. یوزر جس ایڈریس کی ویلیو, جو نئی ویلیو سیٹ کرنا چاہتا ہے وہ یوزر یہاں پہ دے گا, اور نیم وار میں یوزر وہ ویلیو دے گا جس نیم کے اگینسٹ وہ ایڈریس چینج کرنا چاہتا ہے. اب ایک جو نیا اسٹیپ ہے اس کو ذرا دیکھتے ہیں, ذرا غور کرتے ہیں کہ کیا ہے. پی اسٹیٹمنٹ ڈاٹ سیٹ اسٹرنگ 1 ایڈ وار, اس اسٹیٹمنٹ پہ ذرا غور کیجیے گا اور ہر پوائنٹ پہ. پی اسٹیٹمنٹ یہ ہمارا پریپیئر اسٹیٹمنٹ والا ویریبل آ گیا. سیٹ اسٹرنگ, جو آپ نے ویلیو لی ہوئی ہے یوزر سے اس کو آپ ایز اے اسٹرنگ سیٹ کرانا چاہتے ہیں, ایز اے انٹیجر سیٹ کرانا چاہتے ہیں, ایز اے فلوٹ سیٹ کرانا چاہتے ہیں, یہاں پہ آپ اس ٹائپ کا میتھڈ کال کریں گے. اگر آپ اس کو ایز این انٹیجر رکھوانا چاہتے ہیں, ایز این انٹیجر ریپرزینٹ کروانا چاہتے ہیں, تو یہاں پہ سیٹ انٹ کال ہوگا. ہم نے یہاں پہ کیونکہ ایڈریس ایک اسٹرنگ کے طور پہ جنرلی ڈیٹا بیس میں رکھا جاتا ہے, اس لیے ہم نے جو میتھڈ کال کیا ہے وہ دیٹ از سیٹ اسٹرنگ. اچھا جی, سیٹ اسٹرنگ تو کر دیتے ہیں, پر کس جگہ پہ جا کے؟ ہمارے پاس دو کویشچن مارک ہیں. پہلا والا کویشچن مارک کی جو پوزیشن ہوگی وہ 1 ہے, دوسرے والے کویشچن مارک کی پوزیشن 2 ہے. جس میں آپ کویشچن مارکس لگائیں گے اکارڈنگلی ان کی نمبرنگ ہو جائے گی. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے کویشچن مارک پہ جا کے ایڈ وار کی ویریبل کی ویلیو رکھ دو. اب پی اسٹیٹمنٹ ڈاٹ سیٹ اسٹرنگ دوسری دفعہ ہم نے کیا اور لکھا سیکنڈ کویشچن مارک پہ جا کے جو نیم وار والا ویریبل ہے اس کی ویلیو سیٹ کر دو. یہ دو جب آپ کام کریں گے تو جو ہماری ایس کیو ایل تھی وہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گی. اپڈیٹ پرسن سیٹ ایڈریس ایکولس ٹو ڈیفینس ویئر نیم ایکولس ٹو علی. یہ ہم نے اسٹیٹمنٹ ہماری بن جائے گی اور یہ اسٹیٹمنٹ پھر چلے گی. تو اس اسٹیٹمنٹ کو اب ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. پی ایس ٹی ایم ٹی ڈاٹ ایگزیکیوٹ اپڈیٹ, یہ کیا کرے گا, اس اسٹیٹمنٹ کو جو ہم نے بنایا ہے ڈیٹا بیس میں رن کر دے گا, ڈیٹا بیس میں ایگزیکیوٹ کر دے گا. امیجن کریں کہ یہ آپ کا کام اگر ایک فار لوپ میں ہو رہا ہے تو بار بار آپ یوزر سے ویریبلس میں بھی لیں. یہاں پہ کمانڈ لائن سے تو ہم ایک ہی دفعہ لے سکتے ہیں, آپ جی آپشن پین یوز کر سکتے ہیں یا جی یو آئی کے ایونٹس کے تھرو آپ بار بار یہ کام کر سکتے ہیں. تو ہم بار بار یوزر سے ویریبلس کی ویلیوز لے کے اس اسٹیٹمنٹ کے آبجیکٹ کو چلاتے جائیں گے. یہ ایک دفعہ کمپائل ہو چکا ہے, بار بار کمپائل نہیں ہوگا, فاسٹ ایگزیکیوشن ہوگی. سو ایگزیکیوٹ اپڈیٹ جو ہے یہ اس اسٹیٹمنٹ کو اپڈیٹ کر دے گا اور ریزلٹ میں آپ کے پاس نمبر آف روز جو اپڈیٹ ہوئی ہیں وہ آ جائیں گی. جب آپ نے یہ کام کر دیا تو باقی کام آپ کا ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا کہ اگر آپ ریزلٹس کو پروسیس کرنا چاہتے ہیں تو ان ریزلٹس کو پروسیس کر لیں. یہاں پہ ہم نے پرنٹ کر کے جیسے دکھا دیے ہیں, اور اگر آپ ان کے ساتھ کچھ نہیں کرنا چاہتے تو اسٹیپ کو آپ ایلیمینیٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو نہ بھولنے والا اسٹیپ ہے وہ ہے کنیکشن اپنا کلوز کریں. یہ جو کنیکشن کلوز کرنے والا اسٹیپ ہے اس کو ابھی تک ہم آپ کے سامنے ٹرائی بلاک کے اندر لکھتے آ رہے ہیں. جنرلی یہ آپ کا چلا جانا چاہیے فائنل بلاک کے اندر, کیونکہ اگر پہلی دوسری اسٹیٹمنٹ آپ کی ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے ٹرائی بلاک کی تو کنیکشن تو اوپن ہو جاتا ہے. آگے ایس کیو ایل کی آپ کی کوئری غلط ہو گئی ہے, آپ نے کالم کا نام ایکس تھا, آپ نے کالم کا نام وائی لکھ دیا ہے, تو ایکسیپشن تو آئے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ کنیکشن جو اوپن تھا وہ اوپن ہی رہ جائے گا, کلوز نہیں ہوگا. تو یہاں سے اس اسٹیٹمنٹ کو اٹھا کے جنرلی اس کو فائنلی بلاک میں لکھ دیں. ہم نے کوڈ کو سمپل رکھنے کے لیے اس کو بھی ٹرائی کے اندر ہی لکھا ہوا ہے. تو اب آپ نے جب یہ اپنے پورا کوڈ کمپلیٹ کر لیا تو اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو آپ کے سامنے اسی طرح کی سچویشن آئے گی جیسے پہلے تھی کہ ٹاپ رو میں علی کے جو نیم ہے اس کے اگینسٹ ایڈریس جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن لکھا ہوا ہے. اب ہم اپنا پروگرام چلائیں گے تو ہم 2 پیرامیٹرز دیں گے. پہلا پیرامیٹر کے طور پہ ہم نے ایڈریس دیا, ہم نے اس ایڈریس کو ڈیفینس لکھ دیا ہے, اور اس ایڈریس کو اپڈیٹ کرنا ہے کس نیم کے اگینسٹ, وہ ہم نے علی دے دیا ہے. تو جب ہم یہ ایگزیکیوٹ کریں گے تو ہمارے پاس آپ کے سامنے ڈیٹا بیس کا ٹیبل ہم نے دوبارہ سے آپ کو دکھا دیا ہے علی, اور اب اس کے سامنے ماڈل ٹاؤن کی بجائے ڈیفینس کا ایڈریس آ گیا. تو ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ پہ بات کی ہے. آپ اپنے ہینڈ آؤٹس میں دیکھیے گا کوڈ فردر ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہوگا along with the explanations.
تو اس کے باوجود اگر آپ کے کچھ کویشچنس ہوں تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. تو پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹس جنرلی وہاں پہ ہم یوز کرتے ہیں جہاں پہ بار بار ایک ہی اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ کرنی ہو, ایس کیو ایل یا ڈی ایم ایل ایک جیسی ہو, پیرامیٹرس کی ویلیوز ڈفرینٹ ہوتی جا رہی ہوں. کبھی ویریبل کی ویلیو ایک ہو, جیسے نیم کا کالم ہے اس کی ویلیو پہلے علی ہے, اب عثمان ہوگی, اب کچھ اور ہو گئی ہے. ایڈریس کا کالم ہے, اس میں پہلے مال ٹاؤن کے اگینسٹ کچھ کرنا تھا, اب ڈیفینس کے اگینسٹ کچھ کرنا ہے, یہ کچھ جو بھی ایڈریسز ہیں. تو اگر کوئری کی باقی اسٹرکچر پہ کوئی فرق نہیں پڑا, صرف پیرامیٹرز ڈفرینٹ ہو رہے ہیں, تو اٹس ایڈوائزبل دیٹ یو شوڈ یوز پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ. کریٹ اسٹیٹمنٹ والا جو میتھڈ ہے دیٹ ول بی سلوور, بیکاز ایوری ٹائم یو کریٹ اے اسٹیٹمنٹ یور ڈیٹا بیس ہیز ٹو کمپائل اٹ. while in case of a prepared statement it's a pre-compiled thing. Once you put in the parameters, جو پرانی compiled statement ہوتی ہے وہی چلتی ہے, دوبارہ سے compilation نہیں ہوتی, so it will make your procedure fast, execution efficiency آ جاتی ہے. prepared statement کے اوپر ہم نے تھوڑی بات کی ہے, تھوڑا سا اس کو دیکھا ہے. اب ہم آگے دوبارہ چلتے ہیں, result set کے اوپر تھوڑی سی مزید بات چیت آپ سے کرتے ہیں. ریزلٹ سیٹ ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس کوئری کے ایگزیکیوشن کے بعد ڈیٹا آ جاتا تھا. ریزلٹ سیٹ کے اندر بہت ساری یوزفل چیزیں ہیں جو کہ ہم آپ سے ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر میں بھی, نیکسٹ لیکچر میں بھی ان میں کچھ باتیں آئیں گی. ریزلٹ سیٹ میں ہمارے پاس کوئری کا ریزلٹ آتا ہے اور اس کے ساتھ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں, اور ریزلٹ سیٹ کی تھوڑی سی دوبارہ سے ایکسپلینیشن. اس کے لیے ہم ذرا چلتے ہیں ایک سلائڈ پہ. ریزلٹ سیٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح کی کوئری ہوتی ہے اس کوئری کے اگینسٹ ریزلٹس آتا ہے, اور ریزلٹس کو بالکل اسی طرح سے آپ کے سامنے دکھاتا ہے جس طرح سے ایک ڈیٹا بیس کا ٹیبل ہوتا ہے. آپ ریزلٹ سیٹ کو بالکل اسی طرح سمجھ سکتے ہیں. سو ریزلٹ سیٹ میں ہمارے پاس روز ہوتی ہیں اور کالمس ہوتے ہیں. کالمس کون سے ہوتے ہیں؟ کالمس وہ ہوتے ہیں جو کہ آپ نے سلیکٹ کی کوئری میں پاس کیے ہوتے ہیں, اور روز کون سی ہوتی ہیں جو کہ ویئر کلاس کی وجہ سے لمٹ ہو کر ہمارے پاس آتی ہیں. اگر ڈیٹا بیس میں 1000 روز ہیں اور آپ نے صرف کہا ہے کہ مجھے ان امپلائیز کی روز دو جن کی سیلری گریٹر دین 10,000 ہے, تو جتنی روز شارٹ لسٹڈ ہو کر آئیں گی وہ ہوں گی. سو ریزلٹ سیٹ کی نمبر آف روز ڈپینڈ کریں گے آپ کی ویئر کلاس پہ, ریزلٹ سیٹ کے نمبر آف کالمس ڈپینڈ کریں گے آپ کی سلیکٹ کے اندر جو کالمس ہیں ان کے اوپر. تو ریزلٹ سیٹ بالکل اسی طرح آپ کے سامنے ہوتا ہے جس طرح سے ایک ڈیٹا بیس کا ٹیبل ہوتا ہے. انیشلی ریزلٹ سیٹ میں ایک پوائنٹر ہوتا ہے, ایک کرسر ہوتا ہے جو کہ ریزلٹ سیٹ کے بالکل سٹارٹ پہ ہوتا ہے. اس کرسر کو ہم آگے موو کرتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ, اور پھر ہم وہاں سے اپنی ویلیوز لیتے ہیں. تو اگر آپ نے ریزلٹ سیٹ کو یوز کرنا ہے تو جو پہلی دفعہ آپ کو کام کرنا ہے, جو سب سے پہلے کام کرنا ہے وہ ہے rs.next. rs.next کے بغیر آپ کے ریزلٹ سیٹ میں سے آپ کچھ نہیں نکال سکتے, کیونکہ اسٹارٹ میں جو کرسر آپ کو پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے وہ ایک ایسی رو کو پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے جو کہ کچھ بھی نہیں ہوتا, اس میں کوئی ویلیوز نہیں ہوتی. تو جب آپ پہلی دفعہ rs.next کریں گے تو آپ کا کرسر ایک اسٹیپ آگے موو کر جائے گا. آپ دوسری دفعہ rs.next کریں گے آپ کا کرسر ایک اسٹیپ اور آگے موو کر جائے گا اگر آپ کے پاس ریزلٹ سیٹ میں روز ہے یا نہیں. یہ تب تک ہوتا رہے گا جب تک آپ کے پاس ریزلٹ سیٹ میں فردر روز ہوں گی. سو ریزلٹ سیٹ کا rs.next میتھڈ آپ کو ٹرو یا فالس ریٹرن کرتا ہے بیسڈ اپون کہ ریزلٹ سیٹ میں اور روز ہیں یا نہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے اگر ریزلٹ سیٹ میں اور روز ہیں وہ پوائنٹر کو بھی ایک پلیس, کرسر کو بھی ایک پلیس فارورڈ موو کر دیتا ہے. اب ریزلٹ سیٹ میں ڈفرینٹ ٹائپس کے کالم ہوتے ہیں. آپ کا کرسر جہاں پہ یہاں پہ ایزیوم کرتے ہیں کہ کرسر ہمارا سیکنڈ رو پہ جو یہاں پہ دکھائی ہوئی ہے اس پہ ہے. اب اس رو کے اندر ہمارے پاس ایک آئی ڈی والا کالم ہے, ایک نیم والا کالم ہے, ایک ایڈریس والا کالم ہے. جون سے کالم کی ہمیں ویلیو چاہیے, ہم لکھتے ہیں rs.getString getInt, جس فارمیٹ میں ویلیو چاہیے ہوتی ہے وہ یہاں پہ دیتے ہیں. اگر ہم ویلیو کو ایز اے اسٹرنگ ایکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کے سامنے آئی ڈی لکھا ہوا ہے, یہ آئی ڈی 2 ہے, اس کو ہم ایز این انٹیجر بھی لے سکتے ہیں, ایز اے اسٹرنگ بھی لے سکتے ہیں. اگر ہم نے اس کو صرف دکھانا ہی ہے یوزر کو تو ہم اس کو اسٹرنگ کے طور پہ لے لیتے ہیں. اگر ہم نے اس میں کچھ ملٹی پلائی کرنا ہے, کچھ ایڈ کرنا ہے, کچھ پلس مائنس کرنا ہے تو ہم اس کو ایز این انٹیجر اٹھا لیتے ہیں. یہ آپ کی اپنی ڈسکریشن ہے, آپ کی اپنی خواہش ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے ریٹریو کرنا چاہتے ہیں, کس فارمیٹ میں ریٹریو کرنا چاہتے ہیں. جس فارمیٹ میں ریٹریو کرنا چاہتے ہیں ریزلٹ سیٹ کا وہ والا میتھڈ کال کریں. اگر آپ اسے ایز اے اسٹرنگ لینا چاہتے ہیں تو لکھیں rs.getString. اگر آپ اس کو ایز این انٹیجر اٹھانا چاہتے ہیں تو لکھیں rs.getInt. اگر ایز اے فلوٹ اٹھانا چاہتے ہیں تو لکھیں rs.getFloat. یہ ویلیو اٹھانے کے بعد, یہ ڈیٹا ٹائپ یا فارمیٹ بتانے کے بعد آپ بریکٹ میں بتاتے ہیں کالم کا نام یا کالم کا نمبر.
اس کیس میں جو کالم کا اگر ہم آئی ڈی کالم کی بات کریں تو اس کا کالم نمبر ہوگا 1، اور اگر ہم چاہیں ہم کالم کو نمبر سے نہیں بلانا چاہ رہے تو ہم یہاں پہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں rs.get string، اگر میں آئی ڈی کو اسٹرنگ کی فارم میں اٹھا رہا ہوں، اور بیچ میں کالم کا نام بھی دے سکتے ہیں. تو ریزلٹ سیٹ ہمارے پاس کافی فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے، ہمیں کافی طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے جو ریزلٹس آئے ہیں ان کو ہم مینیپولیٹ کریں. ریزلٹ سیٹ کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے ابھی تک دیکھا ہے کہ ریزلٹ سیٹس ہمارے فارورڈ موو کر رہے ہیں. کیا میرے پاس کوئی ایسی اپلیکیشن کی ریکوائرمنٹ نہیں ہو سکتی کہ مجھے پیچھے جانا پڑے؟ ابھی تو میرا ریزلٹ سیٹ میں rs.next کرتا ہوں، وہ ایک رو آگے چلا گیا. ابھی مجھے ایک رو پیچھے جا کے ڈیٹا اٹھانے کیا کروں؟ تو کیا ریزلٹ سیٹ کا کوئی میتھڈ ہے؟ اگر آپ نے ریزلٹ اپنی جا کے اے پی آئی دیکھی ہے، اپنی ڈاکیومنٹیشن دیکھی ہے، تو ریزلٹ سیٹ میں ایک میتھڈ آپ کو نظر آیا ہوگا rs.previous. تو اس کو چلانے کی کوشش کریں. ابھی تک جو ہم نے کام کیا اس کے ساتھ کیا یہ چلتا ہے؟ اگلی دفعہ مجھے بتائیے گا. تھوڑا سا میں آپ کو ہینڈ دیتا ہوں کہ جب ڈیفالٹ ریزلٹ سیٹ آتا ہے اس کی ٹائپ ہوتی ہے فارورڈ اونلی. یہ جو فارورڈ اونلی ٹائپ کا ریزلٹ سیٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں ہم آگے کی طرف موو کرتے ہیں، پیچھے کی طرف جائیں گے تو ایکسیپشن آئے گی، کچھ گڑبڑ ہو جائے گی. تو اگر ہماری ریکوائرمنٹ اس طرح کی ہے کہ ہم ریزلٹ سیٹ کو آگے پیچھے دونوں طرف موو کروانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو نیکسٹ لیکچر میں بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح سے ریزلٹ سیٹ کو ڈکلیئر کرنا ہے. ریزلٹ سیٹ کو ہم پیچھے بھی لے کے جا سکتے ہیں، آگے بھی لے کر آ سکتے ہیں. سملرلی ریزلٹ سیٹ کے تھرو ابھی تک ہم نے ڈیٹا ریٹریو کیا ہے. کیا میں ریزلٹ سیٹ کے تھرو اپڈیٹ کر سکتا ہوں ڈیٹا؟ ابھی میں نے آپ کو 10 دفعہ کہا ہے کہ ریزلٹ سیٹ کا اسٹرکچر ویسا ہی ہے جیسے میرے ٹیبل کا اسٹرکچر ہے. ٹیبل میں تو میں رو ڈال سکتا ہوں، ٹیبل میں اپڈیشن بھی کر سکتا ہوں، ٹیبل میں ڈیلیشن بھی کر سکتا ہوں. کیا میں ریزلٹ سیٹ میں کروں گا تو یہ کام ہو جائے گا؟ ایزیوم کرتے ہیں آپ نے کوئری کی اور کوئری کا ڈیٹا آ گیا ریزلٹ سیٹ میں. اب آپ چاہتے ہیں کہ یار میں اسی میں تھوڑی دیر چینج کروں اور بعد میں ڈیٹا بیس میں اس کو یہیں سے ریزلٹ سیٹ سے ہی اپڈیٹ کر دوں. تو آپ بالکل ایسا کر سکتے ہیں. آپ ریزلٹ سیٹ کے اندر اپڈیشنز بھی کر سکتے ہیں، آپ ریزلٹ سیٹ کے اندر ڈیلیشنز بھی کر سکتے ہیں، آپ ریزلٹ سیٹ کے اندر نئی رو بھی انسرٹ کر سکتے ہیں، اور ایونچولی ان سب کو ڈیٹا بیس کے ساتھ ڈیٹا بیس کے اندر اسٹور بھی کر سکتے ہیں. یہ سارے کام کیسے ہوتے ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے نیکسٹ لیکچر میں. اور میں آپ کو تب تک آپ کے لیے کام یہ ہے کہ آپ ذرا اس کی اچھی طرح پریپیئرڈ اسٹیٹمنٹ کی، کریٹ اسٹیٹمنٹ کی ذرا پریکٹس کریں. انسرٹ کی کوئریز چلا کے دیکھیں، اپڈیٹ کی کوئری چلا کے دیکھیں، انسرٹ اپڈیٹ ڈیلیٹ کی جو ڈی ایم ایلس ہیں ان کو چلا کے دیکھیں، ڈفرینٹ ٹیبلس پہ آپریشنس پرفارم کریں. اور زیادہ ایڈوائزبل یہ ہے آپ کہ آپ جی یو آئی کے تھرو یہ کام کریں. اس طرح آپ کی جی یو آئی اور ایونٹ ہینڈلنگ کی پریکٹس بھی ہوتی رہے گی اور یہ کام بھی ہوتا رہے گا. بلکہ اپنی جو ایڈریس بک والی ایگزامپل کوڈ جو ہم لے کے چل رہے تھے اس کی جی یو آئی بنائیں اور یہ سارا ڈیٹا ٹیبل میں رکھ کے وہاں سے اپڈیٹ وہاں پہ اس کو چینج کریں، اس کو ریٹریو کر کے دیکھیں. سو ہم نے بات کی تھوڑی سی ریزلٹ سیٹ پہ. اگلے لیکچر میں ذرا اس کو بڑھائیں گے اور بھی کچھ چیزیں دیکھیں گے، میٹا ڈیٹا وغیرہ کیا ہے اور کچھ اور مزیدار چیزیں بھی JDBC کے حوالے سے ڈسکس کریں گے. کوڈنگ اور JDBC کے بارے میں جنرلی جو میں ہمیشہ ایڈوائز کرتا ہوں وہ میں آج جاتے جاتے دوبارہ کرتا جاؤں گا کہ کرنے سے آنے والی چیز ہے. سو کمپیوٹر پہ ضرور بیٹھیں. ہمارے ہینڈ آؤٹس میں جو ایگزامپلز ہوتی ہیں یا جو ایکسرسائز میں ٹی وی پہ سجیسٹ کرتا ہوں یا ہینڈ آؤٹ میں دیتا ہوں ان کو ذرا ایگزیکیوٹ کر کے چلا کے دیکھا کریں. اپنے ذہن سے کچھ بنا کے ان کو چلائیں، کریں گے تو آپ کبھی بھی کوڈنگ میں کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ ملیں گے. اس وقت ہم بات کریں گے فردر JDBC کے اوپر. تھینک یو.